ایک عورت اس ٹائم پر آخری وقت اپنے بچے کے ساتھ چھلانگ لگانے سے پہلے تھوڑی سی پریشان ہوئی. تو کہتے ہیں نا 3 بچے معجزے کے طور پر بولے تھے. ایک عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا یہ بچہ، اور تیسرا ایک اور بچہ ہے حدیث میں آتا ہے، جنہوں نے اس وقت معجزے کے طور پہ بولا تھا جب کوئی نہیں بول سکا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو اس بچے نے اپنی ماں کو کہا گھبرا نہیں، تو حق پر ہے. تو وہ بھی گئی اور وہ شہید ہو گئے. سارے کے سارے، اب آپ کے سوال کا جواب جو اتنی بڑی کہانی کے بعد آ رہا ہے وہ ہے سارے مسلمان فوت ہو گئے، سارے مسلمان شہید ہو گئے. سلطنت دقیانوس کی قائم رہی. دشمن جو اس کے دشمن تھے مسلمان، جن کو وہ اپنا دشمن سمجھتا تھا، وہ صفحہ ہستی سے ختم ہو گئے. مال بھی ختم، دولت بھی ختم، رتبہ بھی ختم، زندگیاں بھی چلی گئیں، اولادیں بھی جل گئیں، زندگی کا عیش ہی ختم ہو گیا. موت آ گئی، جوانیوں میں لوگ مر گئے. تو آج کے آپ کے سوال کے مطابق کہ کیا جو لوگ دنیا میں کام نہیں بنا سکے، نام نہیں بنا سکے، پیسہ نہیں بنا سکے، رتبہ نہیں بنا سکے، مقام نہیں بنا سکے، کیا وہ ناکامیاب ہیں؟ اللہ نے یہاں پر پوری قوم جھلس کے جل گئی اور شہید ہو گئی. تو تب یہ الفاظ بولے ذالک الفوز الکبیر، ذالک الفوز الکبیر. It is just not a success, indeed it's a great success. کیونکہ ان کے جسم، یہ جسمانی دنیا جل گئی مگر ان کا نظریہ امر ہو گیا، ان کا نظریہ زندہ رہ گیا. تو اگر آپ کی آئیڈیالوجی اور آپ کی سوچ زندہ رہ جائے، آپ کا عقیدہ کمپرومائز نہ ہو، آپ کا منہج کمپرومائز نہ ہو، اور جسم اور یہ دنیا چھن جاتی ہے، اللہ اس فزیولوجیکل سٹیٹ کی نہ اٹینمنٹ ہونے کو بھی ذالک الفوز الکبیر کہتے ہیں. تو نقطہ یہ ہے کہ اگر بہت نام بنایا، مقام بنایا، پیسہ بنایا، شہرت آئی، دولت آئی، بچے آئے، سوشل کانٹیکٹس آئے، تعلقات آئے، پاور آئی، مگر رب نہیں تھا، تو یہ خسارہ ہے. اور اگر پیسہ ہے، دولت ہے، نام ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، اثر رسوخ ہے، بسطۃ فی العلم والجسم کے تحت، یہ بھی زبردست چیز ہے کہ دین بھی ہے اور دنیا کے اوپر بھی اس کو عبور ہے. اور تو یہ بھی کامیابی ہے کہ دین بھی راسخ ہے اور دنیا بھی اس کی سٹرونگ ہے. اب دنیا نہیں ہے اور ناکامیابی لوگوں کے مطابق کہی جا رہی ہے، لیکن دنیا کے اندر زیادہ نہیں بنا سکا، کوشش کے باوجود نہیں بنا سکا، مگر اس کے دین کے پرنسپلز آج بھی کھڑے ہیں جیسے تھے. ذالک الفوز الکبیر. اور چوتھی کیٹیگری وہ ہے جو اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، لیزینس کی وجہ سے، پروکیسٹینیشن کی وجہ سے، اور کاہلی کی وجہ سے، اور سستی کی وجہ سے نہ آخرت بنا سکا اور نہ دنیا بنا سکا. اسے تو ہم مذموم کہیں گے نا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں. بات ذرا لمبی ہو گئی ہے کہ ماشاءاللہ لوگ کہہ رہے ہیں زبردست. آپ نے 3 قسم کی زمینیں ہوتی ہیں. ایک زمین وہ ہوتی ہے یمسک الماء و ینبت الکلا، جس پر پانی اندر بھی جاتا ہے، اس زمین کے اندر پانی اندر بھی جاتا ہے اور اوپر بھی کچھ کھڑا ہو جاتا ہے. زمین کے اندر کو بھی فائدہ دیتا ہے اور باہر والے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور، چرند پرند وغیرہ. یہ تو اعلیٰ لیول کی کامیابی ہوئی نا، خود بھی فائدہ اٹھایا، لوگوں کو بھی فائدہ دیا. دوسرا وہ ہے لا یمسک الماء و ینبت الکلا، پانی اندر تو ابزارب کر کے اندر کی دنیا کو نہیں کچھ فائدہ دیتا، لیکن اوپر جمع کر لیتا ہے، اوپر لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، اس کے بھی تو کچھ نہ کچھ بینیفٹس ہیں. مگر تیسرا ہے القیان، لا یمسک الماء ولا ینبت الکلا، نہ خود کو کچھ فائدہ دیا، نہ مخلوق کو کچھ فائدہ دیا، نہ خود کے لیے پروڈکٹیو رہا، نہ کسی اور کے لیے پروڈکٹیو رہا، نہ خود کے لیے ریمائنڈر بن سکا، نہ لوگوں کے لیے ریمائنڈر بن سکا، نہ خود کے لیے جنت کما سکا، نہ لوگوں کو جنت کما کے دے سکا. یہ تو بالکل ہی نکارہ ترین چیز ہوگی کہ جو نہ اسپرچویلٹی میں، نہ روحانیت میں کچھ بنا سکا اور نہ جسمانیت کے اندر کچھ بنا سکا. کیونکہ اگر روحانیت کے ہوتے ہوئے بھی پوری دنیا ایگزرٹ کرنے کے بعد اگر اس کے نصیب میں نہیں ہے، تو بلکہ یہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روحانیت کو قائم رکھا، نہیں بن سکا، قدر اللہ ما شاء. لیکن اگر دونوں ملے ہیں
اور دونوں کو اس نے بیلنس کرنا ہے. امتحان اس کا زیادہ ہے جس کے پاس دین بھی سٹرونگ آ رہا ہے اور دنیا پر بھی عبور سٹرونگ ہے. اس کا امتحان زیادہ سخت ہے اور اس کا بھی امتحان بہت سخت ہے جس کے پاس نہیں ہے. تو کسی بھی چیز کو ناکامیابی نہیں کہیں گے ایز لانگ ایز آخرت اور اللہ اور دین کا کانسیپٹ ریوائیوڈ ہے اس کے. لیکن لا الہ الا اللہ کمپرومائزڈ ہے, دین کا علم بالکل نہیں ہے, جہاد کے اندر اسلام کے لیے کوئی محنت کا تقاضا نہیں ہے اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور قرآن حدیث سے کوئی تمسک نہیں ہے, امت کے لیے کچھ کرنے کا درد نہیں ہے, اسلام کو ریوائیو کرنے کی کوئی سوچ نہیں ہے. اور اس کو مائنس کر کے اگر آپ نے بزنس کرنا ہے, نام کمانا ہے, شہرت کمانا ہے, دولت کمانا ہے, تو اکارڈنگ ٹو دا لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی جو ہم 10 سال پہلے پڑھاتے تھے, دا مور یو ول کنزیوم دا لیسر دا یوٹیلیٹی ول گیٹ. ایک دن آپ اس دنیا سے بور ہو جائیں گے. اور اس لیے جنہوں نے اس دنیا کو اللہ اور آخرت کو مائنس کر کے کامیابی سمجھا ہے, ڈپریشن اور سیوسائڈ کے علاوہ ان کے پاس کوئی رستہ نہیں بچے گا, کیونکہ یہ دنیا میں اتنی صفت نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کو پورا کر سکے. کیونکہ تلذذ بالنفس جو ہے نا, وہ روحانیت کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ وہ تلذذ جو حاصل ہوتا ہے, جو لذت حاصل ہوتی ہے, وہ یہ دنیا دے نہیں سکتی. تو اگر کوئی سمجھتا بھی ہے نا کامیابی, ایونچولی اندر سے آپ کو وہ ٹوٹا ہوا شخص ہی ملے گا ایز لانگ ایز اس میں آخرت کا تصور نہیں دیا جاتا. سو مائی آنسر ٹو یو از عدیل بھائی, کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کے نا حصول نہ ہونا یہ ناکامی ہے تو یہ غلط ہے. لیکن اگر کوئی شخص عمدن جان بوجھ کے اس کا تارے کے دنیا بنتا ہے اور فائدہ ہو سکتا ہے اس کی ذات کو, اس کی فیملی کو اور دین کو بھی, اور پھر ترک کرتا ہے, تو اس پہ تو سوال اٹھے گا نا. اور اگر اس کا تقویٰ اس کو یہ کہتا ہے کہ میں جتنا انگیج ہوں گا میں فتنے میں جاؤں گا اور وہ پیچھے ہٹتا ہے, تو ٹھیک ہے. مگر صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رکے نہیں سر, دے وینٹ, وہ آسمانوں اور زمینوں تک نکل گئے آگے. کانسٹنٹینوپل سے لے کے پورچوگل اور وہاں سے انڈونیشیا سے لے کے رشیا تک سلطنتیں انہوں نے ایسے نہیں قابض حاصل کی, وہ گئے آگے. لیکن مال جب ان کے پاس آتا تھا تو وہ روتے تھے, کیونکہ انہوں نے بڑا سخت ٹائم گزارا تھا جب پانی رستے بناتا نہیں تھا. اس لیے جب ان کے پاس دونوں ہاتھوں سے مال آیا تو وہ روتے تھے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں, کیونکہ چیک ان بیلنس اسٹرانگ تھا. تو ایز لانگ ایز چیک ان بیلنس از دیر, دنیا از ناٹ بیڈ. ورنہ ہے یہ مچھر کا پر, وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنَ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ, اگر یہ مچھر کے پر جتنی بھی ویٹیج اللہ کے نزدیک اس کی ہوتی نا, تو اللہ اسی دنیا میں اپنے عذاب بھیج دیتا اور اپنے بدلے لیتا ان لوگوں کے ساتھ, بلکہ بدلے نہیں سوری, ان کو عذاب دیتا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. پانی کا گھونٹنا دیتا اللہ کی, ایک شربۃ من الماء, ایک پانی کا گھونٹنا دیتا اللہ اس دنیا میں. لیکن یہ دارالجزا نہیں ہے سر, یہ دارالامتحان ہے. اینڈ میں اس کے ساتھ مناسٹک بن کے کٹنا بھی امتحان نہیں ہے, اور اس کا عبد الدرہم اور عبد الدینار بننا, درہم اور دینار کا عابد بن کے عبادت کرنا بھی دین نہیں ہے. لیکن اسے کانکر نہیں کرنا بھی دین نہیں ہے. اسے کانکر نہیں کرنا ایز اے مسلمان, اسے کانکر نہیں کرنا یہ بھی دین نہیں ہے. اگرچہ یہ فتنہ ہے تو یہ فتنے میں ڈالا ہی اس لیے گیا تھا کہ اپنی ڈیزائر کے ہوتے ہوئے جا اپنے ڈیزائر کے ہوتے ہوئے, تب تیرا ٹیسٹ ہے نا, کہ تب تو کتنا ریٹین کر سکتا ہے, کتنا ریزسٹ کر سکتا ہے, کتنا بیلنس رکھ سکتا ہے. اگر تارک ہو جائے گا تو امتحان کیسا, بالکل پھر بھیجا کیوں گیا تھا یہاں. اور مفتاح الدار السعادہ میں امام ابن قیم نے اس پر کافی بحث کی ہے. I think that was a very detailed answer. I hope that solves the question.